إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے. ہم تمام اسی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کے دربار میں توبہ و استغفار کرتے ہیں. اپنے نفس کی شرارتوں و بدعمالیوں سے اسی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. یقیناً جسے وہ اللہ راہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. ہم سب کا وہی حقیقی معبود ہے. اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے نبی اور رسول ہیں. نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے تمام خطبوں میں یہ بات ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. یقیناً سب سے بہترین بات اگر اس روئے زمین پر کوئی ہے تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ، بہترین راستہ جس پر چل کر ایک شخص کامیاب ہو سکتا ہے وہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اور طریقہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ان الفاظ میں خبردار فرمایا کرتے تھے کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. دین اسلام کے نزدیک سب سے بدترین کام وہ ہے جسے لوگ خود ایجاد کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائے. آپ فرمایا کرتے تھے وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. ہر ایسی نئی بات جو دین کے نام پر نکالی گئی ہے، قرآن و سنت سے جس کی سند نہ ہو، جس کی دلیل نہ ہو، وہ بدعت ہے. آپ فرماتے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اور گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے. العیاذ باللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور ہر ایسے اعمال و افعال سے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ،
واللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز سامعین کرام، یہ عید الاضحیٰ کا وقت ہے۔ ابھی ہم نے 2 رکعتیں نماز ادا کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست یعنی خلیل اللہ تھے، ان کی یاد میں منائی جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس یاد کو قربانی کی صورت میں امت محمدیہ کے لیے روا رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر 10 سال رہے، ہر سال آپ قربانی دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 69 مرتبہ ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاں جب آزمایا، ہر آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمایا، جب ان کا امتحان لیا، وہ تمام امتحان میں پاس ہو گئے، پورے اتر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا ہے اللہ، کیا میری ذریت کو بھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ظالم ہیں ان کے ساتھ میرا یہ وعدہ نہیں ہے، ان کے ساتھ میرا یہ عہد نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آنکھ کھولتے ہیں تو اپنے باپ کو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بتوں کا بنانے والا اور اس کا پجاری ہے۔ اس کو سمجھاتے ہیں لیکن وہ تسلیم نہیں کرتا۔ آخر وہ وقت آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے وطن سے ہجرت کرنی پڑتی، جب قوم سے بالکل نا امید ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ قوم نے طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا اور بڑے بڑے معجزے دیکھے، لیکن اسلام قبول کرنا تب نصیب ہوتا ہے جب اللہ وحدہ لا شریک مقدر کرے، ورنہ سب کے مقدر میں یہ ایمان لانا، اسلام قبول کرنا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موحد ہونے کی وجہ سے، اللہ کے پرستار ہونے کی وجہ سے انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ بہت بڑی آگ کا الاؤ تیار کیا گیا اور اس میں ڈال کر لوگوں نے چاہا کہ شاید آج حضرت ابراہیم کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ جو اپنے رب کا نام لیتا ہے اب زمین پر کوئی رب کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ کے حکم سے آگ بجھ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ باہر آ گئے۔ اتنا بڑا معجزہ قوم کے لوگوں نے دیکھا، لیکن ہاں وہی جب اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو ہدایت ملتی ہے، ورنہ کسی کو ہدایت نہیں ملتی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا قوم کے لوگ حق بات کو تسلیم کرنے والے نہیں، تو انہوں نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں ہجرت کر جانے والا ہوں اور میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے گا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے دعا بھی کی۔ بڑی عمر ہو گئی تھی، اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوکار اولاد عطا فرما۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر گئے، اور پھر وہیں حضرت ہاجر سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسماعیل نامی اولاد دی۔ تقریباً 80-90 سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ جب انہیں اولاد عطا کیا تو اسی وقت اللہ کا یہ حکم آیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اس کی والدہ ہاجر کو لے اور لے جا کر مکہ مکرمہ کے اندر بسا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی طرح کی آزمائشوں سے گزرے تھے۔ اس آزمائش میں بھی پورا اترنے کے لیے دودھ پیتے بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کی والدہ کو اپنے پیچھے کیا اور چل پڑے، اور مکہ مکرمہ میں جہاں آج آب زمزم ہے، یہیں پر ایک درخت تھا، وہیں لا کر بٹھا دیے، اور جاتے وقت ایک چھاگل میں پانی مشکیزے میں اور کچھ کھجوریں دے دیے تھیلی میں، اور واپس پلٹ گئے۔
حضرت حاجر جو ان کی اہلیہ تھیں، انہوں نے کہا یہ میرے شوہر کو کیا ہوا، اتنی دور لا کر اپنے بچے کو اور مجھے یہاں جہاں کوئی آدم ذات نہیں، جہاں پانی نہیں، جہاں انسان کے گزر بسر کرنے کا سامان نہیں، کیوں چھوڑے جا رہا ہے؟ پیچھے پیچھے دوڑنے لگی، اے ابراہیم مجھے یہاں کس کے حوالے چھوڑے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر جواب بھی نہیں دیتے، پھر خود ہی کہنے لگی اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم اچھا اتنا بتاؤ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ جائیں؟ بغیر التفات کیے کہا ہاں۔ کہنے لگی اذن لا یضیعنا، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور حضرت حاجر اللہ پر بھروسہ کر کے وہاں پر ٹک گئیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اپنی آل اولاد کو اس طرح چھوڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کی طرف پلٹ کر دیکھ نہیں رہے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو بچے کی محبت اور بیوی کی تڑپ غالب آ جائے اور اللہ نے جو امتحان مجھ سے لینا چاہے میں اس میں کہیں فیل نہ ہو جاؤں۔ لہذا بڑی دور چلے گئے، ایک گھاٹی میں پہنچے پہاڑ کے دامن میں، وہاں سے دھندلی دھندلی تصویر نظر آ رہی تھی بیوی اور اسماعیل کی۔ وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے احترام والا گھر جو ہے وہاں پر میں نے اپنی ذریت کے ایک حصے کو بسا دیا ہے۔ اور اس طرح دعا کر کے چلے گئے کہ اللہ تو ان کا خیال کرنا، انہیں پھلوں کی روزی دینا اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دینا تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ اور پھر وہی ہوا، حضرت حاجر کتنے دن وہ کھجور چلتی پانی جب تک چلا پیتی رہیں، بچے کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن ایک گھڑی ایسی آئی کہ اب نہ کھجور ہے نہ پانی، تڑپنے لگ گئیں، بیٹا بھی اڑیاں رگڑ کر رو رہا ہے۔ ایسی صورت میں انہیں تلاش ہوئی کہ کچھ بچے کے رزق کے لیے کچھ کھائیں پئیں تاکہ دودھ بچے کو ملے۔ اس طرح وہ صفا پہاڑی پر گئیں، مروہ پر گئیں، اسی طرح 7 مرتبہ دوڑتی رہیں، کوئی نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہی حضرت حاجر کی صحیح ہے جو وہ اس طرح چلی ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ صحیح کریں۔ چنانچہ جب 7ویں مرتبہ مروہ پر تھیں تو انہیں کچھ آہٹ محسوس ہوئی، کیا دیکھتی ہیں جہاں بچہ ہے وہاں کوئی شخص کھڑا ہے۔ کہنے لگی کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ کون ہو؟ اس فرشتے کو پکارتی ہیں، وہ فرشتہ کہتا ہے اے خاتون پریشان نہ ہو، یہ بچہ یہاں اللہ کا گھر بنائے گا، یہ بچہ یہاں بہت بڑا مقام پائے گا۔ اور وہ حضرت جبریل تھے، انہوں نے اپنا پر مارا یا اس طرح اپنا پاؤں کی وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا، اسی کو آب زمزم کہتے ہیں۔ حضرت حاجر نے وہ پانی کو مڈیڑ باندھ کر روکنا شروع کر دی اور عبرانی زبان میں کہتی تھی زم زم، یعنی رک جا رک جا، اسی سے اس کا نام زمزم پڑ گیا۔ اللہ کے رسول نے زمزم پانی کی بہت بڑی فضیلت بیان کی۔ آپ نے فرمایا یہ آب زمزم جو ہے، زمزم کا پانی جو ہے، جس خیر و بھلائی کی نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ بھوکے کے لیے کھانا ہے، پیاسے کے لیے پانی ہے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے شفا ہے۔ چنانچہ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اپنی کوئی پیاری چیز جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ خواب دیکھے، صبح اٹھ کر جو کچھ تھا قربان، پھر خواب دیکھے، پھر سمجھ گئے کہ اس بڑھاپے میں سب سے زیادہ اگر کوئی پیارا ہے تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ پہنچتے ہیں اور اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں اے بیٹے انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اے بیٹے بتا تیرا
کیا حکم ہے، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، کہنے لگا اے ابا جان یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان جو اللہ کا حکم آیا ہے آپ کر گزریں، اللہ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ بیٹے راضی ہو گئے، ایک ذبح کرنے کے لیے اور دوسرا ذبح ہونے کے لیے، دونوں قربانی کے لیے تیار ہیں۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا کروٹ پر اور ذبح کرنے کی مکمل تیاری کر لی۔ اسی وقت اللہ کی جانب سے آواز آئی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کو محفوظ فرما لیا۔ نہ ابراہیم نے ذبح کیا نہ اسماعیل ذبح ہوئے، انہوں نے چھری ضرور چلائی لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو محفوظ فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بدلے میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے بدلے میں ہم نے بہت بڑا فدیہ یعنی ایک عظیم قربانی بھیج دی، ایک میڈا بھیجا گیا، حضرت ابراہیم نے اس کو ذبح کر دیا۔ میرے دوستو یہی وہ قربانی ہے جو سنت ابراہیمی سے چل کر ہم امت محمدیہ کو میسر آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے، اور آپ نے جن لوگوں کے پاس طاقت ہے قربانی نہیں کرتے، آپ نے انہیں خبردار بھی فرمایا کہ من وجد لہ سعہ، جس کے پاس طاقت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو عزیز ساتھیو یہ قربانی ہے، قربانی کو قربانی کی طرح کرنا ہے، خلوص اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ وہ تقوی، وہ اخلاص جو ہمارے سینے میں وہ پہنچتا ہے۔ قربانی کے آداب میں سے ہے دیگر جانوروں سے ہٹا کر اس جانور کو ذبح کیا جائے، چھری کو تیز کر لیا جائے، اور اسی طریقے سے قربانی کے آداب میں سے ہے بکرے کو قبلہ رخ لٹایا جائے، داہنا پاؤں اس کی گردن پر رکھ کر اور بائیں ہاتھ سے اس کی سینگ پکڑ کر دائیں ہاتھ میں چھری تھام کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا جائے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں قربانی کیسے کریں گے، دعائیں کیا ہیں؟ کچھ گھبرانے کی بات نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر یہی سب سے بڑی دعا۔ اے اللہ میری جانب سے ہمارے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما، اپنی زبان میں کہہ دیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح کر دیں، قربانی ہو جائے گی۔ پھر اس میں سے کھائیں، کھلائیں، رشتہ داروں کو دیں، جو مانگتے ہیں انہیں دیں، جو نہیں مانگتے انہیں دیں، 3 حصے کر لیں، مستحب ہے۔ اور پھر اسی طرح جو کھال ہے اس کو صدقہ و خیرات کر دیں، قصاب کو گوشت میں سے یا کھال کو مزدوری کے طور پر نہ دیں۔ ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے میدان میں خصوصی طور پر خواتین سے بھی خطاب فرمایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے عورتوں ہم نے دیکھا کہ جہنم میں تم سب سے زیادہ جل رہی ہو۔ ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا یکفرن العشیر والاحسان، خواتین عورتیں جو ہے یہ اپنے شوہروں کے احسان نہیں مانتی ہیں، کفر سے کام لیتی ہیں یعنی ناشکری کرتی ہیں، اس وجہ سے جہنم میں سب سے زیادہ جائیں گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے تصدقنا تصدقنا تصدقنا، اے خواتین زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرو۔ اور اللہ کے رسول کے اس ارشاد پر خواتین اپنی بالیاں، اپنی انگوٹھیاں، اپنی چوڑیاں جو قیمتی رہا کرتی تھیں حضرت بلال پہنچتے تھے اور ان کے دامن میں ڈال دیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول اس وقت مائک نہیں تھا تو خواتین کے لیے خصوصی طور پر ان کے زمرے میں پہنچ پر خطبہ دیا کرتے تھے اور انہیں صدقات و خیرات پر ابارا کرتے تھے۔ اس لیے خواتین و امت پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھتے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں سب سے بڑی ذمہ داری حضرت ہاجر کی ہے جو اسماعیل کی ماں ہیں۔
انہوں نے پالا پوسا، انہوں نے اپنے بچے کو صحیح تربیت دی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے، ہماری خواتین کو بھی چاہیے، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے، تربیت کریں، انہیں موحد بنائیں، متبع رسول بنائیں۔ بچپن سے ہی اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، شریعت کیا ہے، اللہ اور رسول کے بارے میں یہ ساری تعلیمات ان کو دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واتات زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ اگر ایک عورت پنجگانہ نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اگر شوہر والی ہے، معروف کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن ایسی خاتون سے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس سے چاہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ تو معزز سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں جو عید الاضحیٰ کے خطبے کے پیش نظر آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے قربانی کرتے وقت صاف صفائی کا، ستھرائی کا خاص خیال کریں۔ ایسا نہ ہو قربانی کر کے خون روڈ پر ڈال دیں، اوجھڑیاں اور جو کچھ فضلات ہوتے ہیں ادھر ادھر پھینک دیں، چمڑے ادھر ادھر پھینک دیں، اور دیگر گوشت کی اشیاء کتے ادھر ادھر لے کر پھریں اور آپ کے پاس پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو تکلیف ہو۔ اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اسلام نے کہا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی جو ہے نصف ایمان ہے۔ لہذا ایک بڑا تھیلا رکھیں، تمام چیزیں اس میں ڈالیں اور لے جا کر جہاں بلدیہ کا، میونسپلٹی کا جہاں بھی ڈرم ہے وہاں رکھیں، تاکہ آپ کے پاس پڑوس میں رہنے والے نہ کسی مسلمان کو نہ کسی غیر مسلم کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارا اسلام اس سے روکتا ہے۔ ہماری ان بدعاتوں کی وجہ سے اور بد اخلاقیوں کی وجہ سے آج جہاں ہم بدنام ہوتے ہیں وہیں اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اس کا خاص خیال کرنا ہے کہ روڈ پر، گلیوں پر، لوگوں کی گزرگاہوں پر اس قسم کے فضلات اور خون وغیرہ اور غلیظ باتیں، غلیظ چیزیں نہ پہنچیں کہ لوگ گزرتے ہوئے آپ کو گالیاں دیں، برا بھلا کہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے۔ مولا کریم 10 دن ہم جو نیکیاں کیے ہیں اسے قبول فرما لے۔ ہماری نمازوں، روزوں کو، قرآن کی تلاوت کو قبول فرما لے۔ صدقات و خیرات کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اور ہمارے اہل وطن، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو ایک بنائے، نیک بنائے۔ اللہ تعالیٰ اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، امن فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دہشت گردی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو سب کو مل کر گنگا جمنی تہذیب کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفوں کو درست فرما لیں، مل کر کھڑے ہو جائیں۔ خواتین بھی صفوں کو درست فرما لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. 69 مرتبہ ان کا ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاں جب آزمایا ہر آزمائش میں پورے اترے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.